ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خبر نظر سے گزری کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہے، ان کی محنت، کوشش، کاوش اور جد و جہد کے نتیجے میں 3 اور مسلمانوں کو کورٹ سے باعزت رہائی مل گئی، باعزت بری ہو گئی۔ ان 3 مسلمانوں پر اس بات کا الزام تھا کہ ان تینوں لوگوں نے اکشردھام مندر میں بلاسٹ کیا تھا، اور اس بلاسٹ کے نتیجے میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ گرفتاری کے بعد قانونی جو کوششیں ہوتی ہے وہ کوششیں کی گئی جمعیت علماء ہند کی طرف سے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم اس موضوع پر ایک تاریخ ساز کام کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے وہ کوشش کی اور وہ تینوں لوگ باعزت بری ہو گئے۔ ان تینوں لوگوں کے نام یہ ہے: عبدالرشید سلیمان، محمد یاسین اور محمد فاروق۔ بقیہ اور لوگ بھی پہلے باعزت بری ہوئے تھے، اب ان تینوں حضرات کو بھی باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے سلسلے میں جو میڈیا ٹرائل چلے تھے، مین اسٹریم میڈیا میں جو ان لوگوں کی عزت پر دھبے لگائے گئے تھے اور ان کو جو دہشت گرد کہا گیا تھا اور ان پر جو الزامات لگائے گئے تھے، اب مین اسٹریم میڈیا کہاں بیٹھ گئی ہے؟ کیا انصاف کی بات نہیں تھی کہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے ان کے چہروں کو میڈیا میں بریکنگ نیوز بنا کر کے پیش کیا گیا تھا، ابھی پیش کیا جاتا اور ابھی یہ کہا جاتا کہ یہ جو مسلمان پکڑے گئے تھے یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ بم بلاسٹر نہیں ہے، یہ باعزت بری ہو چکے ہیں، کورٹ نے ان کو باعزت بری کر دیا ہے، ان کے سلسلے میں فیصلہ آ گیا ہے۔ کیا میڈیا کو اسی طرح چیخ چیخ کر بیان نہیں کرنا چاہیے؟ میں ملک کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر جو اس طرح کی خبریں آتی ہے، اس خبر کو آپ حضرات اپنے استر پر اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچائیں اور غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں، اور خصوصاً ان نوجوانوں تک پہنچائیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک خاص طبقے کے لوگوں کو، ایک خاص کمیونٹی کے لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ساری سازشیں رچی جاتی ہے۔ اور ابھی حال ہی کی خبر ہے کہ معید خان کے ایک آدمی کو پر، جو کہ سپا کے نیتا تھے ایودھیا کے، ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک نابالغ بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے اور اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا، 2 سال تک جیل میں رہے، اس کی ماں سے غلط گواہی دلوائی گئی، اور ابھی جب وہ 2 سال کے بعد باعزت بری ہوئے، جب ان کو قید میں ڈالا گیا تھا، تب تو یہ ہوا کہ ان کے گھر کو بلڈوز کر دیا یوگی نے۔ یوگی کے پاس بلڈوزر ہے، وہ بلڈوزر بابا ہیں۔ بچی کے ریپ کے غلط الزام میں پہلے ان کی آپ گرفتاری کروائے، پھر اس کے بعد آپ نے ان کے گھر کو اور ان کی بیکری کو بلڈوز کر دیا، اور اب جب کہ وہ 2 سال کے بعد باعزت بری ہوئے ہیں، لڑکی کی ماں نے جا کر کے گواہی دیا ہے کہ ان پر غلط الزامات لگائے گئے تھے، میں نے دباؤ میں گواہی دیا تھا، میں نے دباؤ میں شہادت پیش کیا تھا، اور جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ ان کو پھنسایا گیا تھا، انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے۔ تو کیا اب اس کے بدلے میں یوگی نے جو بلڈوز کر دیا ان کے گھر کو، تو ان کے گھر کو بنا کر دیا جائے گا، ان کی بیکری کو بنا کر کے دیا جائے گا، اور ان کی عزت جو ختم کر دی گئی، معاشرے میں اور سماج میں جو ان کا ایک معیار اور وقار تھا، اس پر جو دھبا لگایا گیا، اور ان کے سلسلے میں جو میڈیا ٹرائل کیا گیا، اس کا کوئی بدلہ ان کو دیا جا سکتا ہے؟ ان کی عزت واپس آ سکتی ہے؟ ملک کے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اس موضوع پر ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرے گا تو جم جائے گا۔ یہ جو خون گرتا ہے نا، یہ جو آپ اس طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہیں نا، یہ زمین کے سینے میں یہ ساری چیزیں دفن ہیں، یہ واپس پھر نکلتی ہے اور بدلہ لیا جاتا ہے۔ اب بدلہ تو مسلمان اس حالت میں ہے نہیں کہ وہ بھی ایک کورٹ قائم کرے اور آپ سے بدلہ لے لے، لیکن حکومتیں بدلتی ہے، وقت سب کا آتا ہے۔ آپ اسی طرح ظلم کے ساتھ، یعنی ایک کمیونٹی کو دبا کر، کچل کر، دبوچ کر، یہ چاہتے ہیں کہ غلط طریقے سے الزامات لگا کر ان کو جیل میں ٹھوس دیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، آہیں رکتی نہیں ہیں، یہاں سے نکلتی ہے تو عرش تک پہنچتی ہے۔ لہذا ہوش مندی کا کام کیجئے، اور اس سلسلے میں ہم مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کے ویڈیوز جب آپ کے پاس پہنچیں تو ان ویڈیوز کو لوگوں تک سرکولیٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور لوگوں کو بتائیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی ہوتی ہے، مسلمان اس طرح کے غلط لوگ نہیں ہیں جس طرح کے ان کو بنا کر کے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ان میڈیا ہاؤسز کے مقابلے میں ان ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سچائی لوگوں تک پہنچے اور لوگ یہ جانیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان پر غلط الزامات لگا کر کے ان کو جیل میں اور قید و بند میں ڈالا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔